اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سید مجاہد حسین نقوی کی کتاب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں ایک واقعہ نقل ہے کہ محمد حسین کہتے ہیں کہ میں عراق سے نکلا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے مشہد پہنچا۔ جب میں مشہد پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھ کی انگلی میں مجھے درد ہو رہا ہے، تو مجھے جو میرے دوست تھے وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ یہاں پہ جو دانہ ہے آپ کی ہاتھ کی انگلی میں، یہ دانہ ایک خطرناک بیماری ہے۔ اگر آپ نے ابھی یہ انگلی نہیں کٹوائی تو پھر یہ مرض آپ کے پورے جسم میں سرایت کر جائے گا اور پھر آپ کو اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ابھی اسی وقت اپنی انگلی کٹواؤں، لہٰذا ڈاکٹر سے میں نے کہا کہ میں اپنی انگلی نہیں کٹواؤں گا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر آپ دیر کرو گے، دوسرے دن تک آؤ گے تو پھر مجبوراً آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کیونکہ یہ مرض بڑھنے والا ہے اور یہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ یہ کہتا ہے کہ میں واپس اپنے آرام گاہ پہ آیا۔ وہاں پہ جب میں آیا تو پوری رات میں درد سے تڑپتا رہا، لیکن مجھے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ بہتری اسی میں ہی ہے کہ اپنی انگلی کٹوا دوں۔ دوسرے دن صبح جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ اب آپ کی انگلی نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مرض میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑھنے والا ہے اور وہ بڑھ گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنا ہاتھ کٹواؤں؟ پھر میں نے ڈاکٹر سے ضد کی اور پھر میں واپس آ گیا۔ پھر ویسے ہی میں درد سے تڑپتا رہا، درد کی شدت نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا اور اپنے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ پھر جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آج آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ آج آپ کا پورا بازو کاٹا جائے گا، کیونکہ یہ مرض بڑھ گیا ہے اور یہ بڑھنے والا مرض ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیسے ممکن ہے کہ اپنا پورا بازو کٹوا دوں۔ میں واپس آ گیا اور پھر ویسے ہی درد میں تڑپتا رہا اور روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ صبح کو پھر میں نے فیصلہ یہی کیا کہ اب میرے لیے بہتر ہے کہ میں اپنا بازو کٹوا دوں۔ اب جب میں جا رہا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کل بازو کا، تو کل مجھے ڈاکٹر نے کہا ہو سکتا ہے میں یہ زندگی کے آخری لمحات ہیں وہ گزار رہا ہوں۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے ہاسپٹل سے پہلے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ لے جاؤ، میں وہاں پہ دعائیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوست مجھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں لے آئے۔ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کے ایک کونے میں بیٹھے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے مناجات کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا کہ مولا میں آپ کا زائر ہوں، عراق سے آیا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا زائر تڑپتا رہے، آپ کو پکارتا رہے اور آپ تک اس کی صدایں نہیں جائیں، اور آپ تو امام رؤوف ہیں، آپ تو سب سے زیادہ زائرین پہ مہربان ہیں، مولا میری مدد فرمائیے۔ یہ کہتا ہے کہ جب میں یہ دعائیں کرنے لگا تو اس وقت مجھ پہ غشی طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور انہوں نے میرے شانے سے لے کے انگلی تک اپنا ہاتھ مبارک پھیرا میرے جسم پہ اور میرا درد زائل ہو گیا، میرا درد ختم ہو گیا۔ جیسے ہی میں اٹھا، غشی سے اٹھا، تو میں نے دیکھا کہ میں صحیح و سالم ہوں، میرا درد ختم ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ اب چلو اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے کسی سے کچھ بھی نہیں کہا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے مجھے شفا حاصل ہو گئی اور میرا درد ختم ہو گیا۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو ڈاکٹر نے میرا وہی بازو، وہی انگلی جب دیکھنے لگا تو اس نے سوچا کہ شاید یہ والا ہاتھ نہیں ہے، دوسرے والا ہاتھ ہوگا۔ جب اس نے دوسرا ہاتھ دیکھا، دوسرا بازو دیکھا تو وہ بھی صحیح و سالم تھا۔ ڈاکٹر کیونکہ نصرانی تھا، انہوں نے فوراً مجھ سے کہا کہ کیا تمہاری ملاقات حضرت مسیح سے ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میری ملاقات مسیح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو نہیں ہوئی ہے، بلکہ میری ملاقات تو فخر عیسیٰ سے ہوئی ہے، میری ملاقات امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے جسم پہ پھیرا اور مجھ سے فرمایا کہ جاؤ، اب تمہیں شفا مل گئی ہے، اور اس کے بعد میرا درد ختم ہو گیا۔ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، بے شک یہ شفا خداوند متعال کے نمائندے اور اس کے ولی کے بغیر کوئی عطا نہیں کر سکتا، بے شک